بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البیوع، مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 22 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 36۔ قال ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره بوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره، اور بیع جائز ہے ایک ایسے برتن کے ساتھ جو برتن متعین ہو، لا يعرف مقداره، ایسا متعین برتن کہ جس کی مقدار معلوم نہ ہو، وبوزن حجر بعینہ، اور ایسا متعین پتھر کا وزن کہ جس کی مقدار معلوم نہ ہو، یعنی ایک معین برتن کی ناپ کے ساتھ آپ بیع کر رہے ہیں، یہ جائز ہے۔ مثلا ایک متعین برتن جس کی مقدار معلوم نہیں ہے اس کے ساتھ بیع ہو رہی ہے، وہ اس طرح میں نے کہا کہ یہ 100 روپے میں آپ کو دوں گا، اس کے بدلے میں آپ یہ متعین پیالہ مجھے گندم بھر کے دیں گے۔ پتہ نہیں کہ اس پیالے میں کتنے کلو گندم آتی ہے، یہ جو پیالہ آپ کے سامنے پڑا ہے، یہ پیالہ مجھے گندم کا بھر کے دے دو، میں اس کا آپ کو 100 روپے دیتا ہوں۔ اب آگے ہمارے مبیع کی مقدار معلوم نہیں ہے، لیکن برتن متعین ہے کہ یہ والا پیالہ بھر دو، پتہ نہیں وزن کتنا آئے گا، اس کی مقدار معلوم نہیں، لیکن بیع جائز ہے۔ وبوزن حجر بعینہ لا یعرف مقدارہ، اور ایسے پتھر کے ساتھ بھی جس کی مقدار معلوم نہیں، پتھر متعین ہو۔ تو یہ جو پتھر کا ٹکڑا ہے نا، اس پتھر کے ٹکڑے کے عوض مجھے چھوارے تول کے دے دو، آپ کو اتنے پیسے دوں گا۔ یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے اور کثرت سے ہوتا ہے، یہ جو پھیری والے دیہاتوں میں نہیں جاتے، وہ انہوں نے کوئی پتھر کے ٹکڑے ویسے رکھے ہوتے ہیں، وہ دیہات کے لوگ ان کو جوتے دیتے ہیں، پرانے جوتے، وہ ان کے پیسے لگا لیتا ہے۔ آسان مثال سمجھاؤں، وہ دیہات کے لوگوں کو بیچنے کے لیے جاتے ہیں چیزیں، مثلا وہ امرود لے کر گئے ہوتے ہیں اور اس طرح کے پھل بیر لے کر گئے ہوتے ہیں دیہاتوں میں، تو وہ ایک آدمی آ کر 20 روپے دیتا ہے، تو وہ ایک متعین پتھر رکھا ہے ان کے پاس، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ آدھے کلو کا ہے، پونے کلو کا ہے، کہتا ہے یہ جو پتھر ہے نا، اس پتھر کے عوض آپ کو امرود تول کر دوں گا، لیکن 50 روپے لوں گا۔ اب یہ جائز ہے، پتھر متعین، اس کو پتہ ہے تقریباً اتنا اس میں آ جائیں گے۔ اور ایسے ہی بعض دفعہ انہوں نے وہ پیالے رکھے ہوتے ہیں برتنوں نے، کوئی چیز لینے جاؤ تو وہ اس کو اتنا بھر کے دے دیتے ہیں کہ اس میں آپ کو بھر کے دے دوں گا۔ جیسے خاص طور پر آئس کریم دیکھ لو، آئس کریم میں تو آپ کو خاص کٹر ہوتا ہے نا جو بھر کے دیتا ہے، بھی ایک کٹر 50 روپے کا ہے، 2 کٹر ڈلوائیں گے تو وہ 100 روپے کے ہو جائیں گے، وہ بھی ایک متعین پیالہ ہے جس کا میں پتہ نہیں کہ اس کے اندر کتنا آئے گا، تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ لأن الجہالۃ لا تفضی الی المنازع، یہاں اگرچہ مجہول ہے کہ اس پیالے کے اندر کتنے پیسے، کتنی گندم آئے گی اور اس پتھر کے عوض کتنے امرود آئیں گے، یہ مقدار معلوم نہیں، لیکن جہالت مفضی الی النزاع نہیں ہے۔ کیوں؟ لما انہ یتعجل فی ھذا البیع التسلیم، کیونکہ اس میں سپردگی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ فیندر ہلاکہ قبلہ، لہذا اس برتن کا ہلاک ہونا یہ نادر ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے، قبل تسلیم سے پہلے ہی برتن ہلاک ہو جائے، یہ نادر ہے، ناممکن ہے تقریباً۔ مثلا میں نے اسے یہ کہا کہ یار یہ پیالہ ہے نا، یہ گندم کو مجھے بھر دو، اس نے مجھے اس میں گندم ڈال کے مجھے سپرد کرنی ہے نا، اب سپرد کرنے سے پہلے وہ پیالہ ہی کہیں غائب ہو جائے، پیالہ گم ہو جائے، پھر ہمارا جھگڑا شروع ہو جائے کہ یار مجھے وہی والا پیالے کی جو میں نے آپ کو کہا نا 100 روپے کے بدلے میں اس پیالے جتنی گندم دو، وہ پیالہ لاؤ۔ ایسا نہیں ہوتا عرف میں کہ میں نے اسے 100 روپیہ دیا اور اسی لمحے وہ پیالہ غائب ہو گیا، پیالہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ تسلیم سے پہلے وہ پتھر یا برتن ہی ہلاک ہو جائے، ٹوٹ جائے، گم ہو جائے، غائب ہو جائے، ایسا نادر ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ لہذا جب میں نے کہا کہ اس پتھر کے بدلے میں امرود دے دو 50 روپے کے، وہ ابھی مجھے دے دے گا، مجھے دینے کے بعد بھلا 15 دن بعد وہ پتھر گم بھی ہو جائے، اسے گر بھی جائے، تو میرا کوئی جھگڑا تو سے نہیں ہوگا، میرا سودا تو ابھی فوراً ہو گیا ہے۔ بخلاف السلم، برخلاف بیع سلم کے، بیع سلم اس میں جائز نہیں ہوگی، یعنی اگر یوں کہے آپ کو 100 روپے ابھی دیتا ہوں، اس 100 روپے کے بدلے میں آپ میرے سے بیع سلم کرو، یعنی اس کے بدلے میں مجھے آپ نے گندم دینی ہے 10 اپریل کو، جب گندم کا سیزن آئے گا، تو کتنی گندم دینی ہے کہ یہ جو پیالہ رکھا ہے نا آپ کے گھر میں، چلو یہی پیالہ ایک تول کے دے دینا، اب وہ گندم آئے گی 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، اس وقت تک پتہ نہیں پیالہ رہے یا نہ رہے، کیونکہ خاص پیالہ ہے نا جو اس کے گھر میں پڑا ہوا ہے، اور اس پتہ بھی نہیں پیالے کی مقدار کتنی ہے، 5-6 مہینے کے اندر ممکن ہے پیالہ ٹوٹ جائے، پیالے کے دائیں بائیں ہو جائے، یا کوئی اینٹ کا ٹکڑا پڑا تھا، میں نے کہا یار اس اینٹ کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھے 1000 روپے کی گندم دینا 6 مہینے بعد جب سیزن آئے گا، بیع سلم یہ ہوتا نا کہ پیسے ابھی دے دو
اور مبی 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد میں لینا۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے لے لو اور اس کے بدلے میں بیع سلم کرو، یعنی اس کے بدلے میں مجھے اتنی گندم دینا جتنی گندم یہ سامنے پڑے ہوئے پتھر کے برابر بنتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 6 مہینے بعد وہ پتھر کہاں سے لائیں گے؟ بہت مشکل ہے اس پتھر کو سنبھال کے رکھنا۔ وہ پتھر کوئی خاص کلو تو ہے نہیں، 6 کلو ہے، اگر اس کے پاس 6 کلو والا پتھر گم ہو گیا تو پورے بازار میں 6 کلو کا وزن پڑا ہوا ہے۔ خاص پتھر تھا، وہ پتھر ہلاک ہو جاتا ہے عام طور پر، تو پھر اس میں جھگڑا ہو جائے گا۔ جب بیع سلم کا وقت آئے گا میں کہوں گا وہی والا پتھر لو، وہ کہے گا یہ والا پتھر تقریباً اس کے برابر ہی ہے۔ تو اس میں چونکہ جو وہ پتھر ہوتا ہے وہ سپردگی سے پہلے ہلاک ہونے کا امکان قوی ہوتا ہے، اور جو بیع حال ہوتی ہے، ابھی نقد بیع ہو رہی ہے، اس میں سپردگی سے پہلے پتھر ہی ہلاک ہو جائے، یہ بہت نادر ہوتا ہے۔ اس لیے نقد بیع تو جائز ہو جائے گی، بیع سلم ایک متعین پتھر کے بعد اور متعین برتن کی وجہ یہ جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا بخلاف سلم، برخلاف بیع سلم کے، لأن التسلیم فیہ متأخر، کیونکہ اس میں سپردگی وہ متأخر ہوتی ہے الی الاجل، ایک مدت تک، 6 مہینے بعد آپ نے مجھے سپرد کرنی ہے۔ والہلاک لیس بنادر قبلہ، اور اس تسلیم سے پہلے ہلاکت یہ نادر نہیں ہے بلکہ یہ ہو جاتی ہے ہلاکت۔ فیتحقق المنازعۃ، لہذا 6 مہینے بعد جب وقت آئے گا سپرد کرنے کا تو جھگڑا ہو جائے گا، جھگڑا ثابت ہو جائے گا تو منازعہ سے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ امام صاحب سے روایت ہے انہ لا یجوز فی البیع ایضا، امام صاحب کو نزدیک یہ کہ جو عام بیع ہے، بیع حال ہے، اس میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ بیع سلم میں تو جائز ہے ہی نہیں، دوسری عام بیع میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ والاول اصح واظہر، لیکن پہلا قول جو ہم نے بیان کیا کہ بیع جائز ہے وہی قول صحیح ہے اور وہی قول زیادہ واضح ہے۔ ومن باع صبرۃ طعام كل کفید بدرہم جاز البیع فی کفید واحد عند ابی حنیفہ، یہ قدوری کا مشہور مسئلہ آپ لوگوں نے پڑھا ابھی ہے۔ ایک آدمی نے غلے کا ایک ڈھیر بیچا، اس طرح کہ ہر کفیز 1 درہم کا ہوگا، اور کفیز یہ وزنی پیمانہ نہیں ہے، کیلی پیمانہ ہے۔ کفیز ایسے جیسے ساتھی ابھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے بلوچستان کے علاقے میں ایک ٹین بنا ہوتا ہے خاص، وہ کہتے ہیں یہ ٹین اتنے روپے کا، اس میں جتنی گندم آئے گی اس کے بدلے میں اتنے روپے لوں گا۔ تو کفیز بھی کلو کی طرح باٹ نہیں ہوتا کہ رکھ کر اتنے گندم تول کر دو، بلکہ وہ بھی ایک ایسے برتن ہوتا ہے، اس برتن میں سے بھر کے دیتے ہیں، تو اس کو کفیز کہتے ہیں۔ مثلا جیسے 1 کفیز یعنی 1 ٹین، تو 1 کفیز 1 درہم کا ہوگا۔ یہ پوری ڈھیری بیچتا ہوں، اس ڈھیری کا کیا ریٹ ہے، کتنے کی بیچ رہا ہوں، اب آپ یہ دیکھ لو کہ اس میں 1 ٹین 1 روپے کا، اب ٹین بھرتے آؤ، جتنے ٹین بنے گے اتنے روپے بن جائیں گے۔ ابھی اس میں کتنے ٹین کے بقدر گندم پڑی ہے یہ اس نے بتائی نہیں۔ تو کل کفید بدرہم جاز البیع فی کفید واحد عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک جب اس نے یوں کہا کہ میں نے آپ کو یہ پوری ڈھیری بیچی ہے فی کفید 1 روپے کا، تو شریعت میں پوری ڈھیری کا سودا نہیں ہوا، صرف 1 کفید کا سودا ہوا ہے۔ بیع جائز ہوگی صرف 1 کفید میں، 1 کفید وہ خرید لے، 1 کفید بیچ دے، باقی کا سودا نہیں ہوا امام صاحب کا نزدیک۔ الا ان یسمی جملۃ قفزانیہا، مگر یہ کہ وہ بیچنے والا اس کے تمام کفیزوں کا تذکرہ کرے، یعنی یوں کہے کہ یہ پوری ڈھیری میں نے آپ کو بیچی اس طرح کہ فی کفید 1 روپے کا ہے اور اس میں کل 50 کفیز ہیں، تمام کفیزوں کا تذکرہ کرے، پھر ٹھیک ہے۔ یعنی کہے میں نے آپ کو پوری ڈھیری بیچی اور یہ اس میں 50 کفیز ہیں، اتنے روپے کی بیچی، اب ٹھیک ہوگا۔ 7 فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں جائز ہے، سما جملۃ القفزانی اور لم یسمی، چاہے یوں کہے کہ یعنی تذکرہ نہ کرے تمام کفیزوں کا، یوں کہے کہ میں نے پوری ڈھیری بیچی اس طرح کہ 1 کفیز 1 روپے کا، تو ابھی پوری ڈھیری کی بیع جائز ہے۔ 1 کفیز تولتے ہو، جتنے کفیز بن جائیں گے اتنے پیسے ہو جائیں گے، پوری ڈھیری کا سودا ہو گیا۔ یا یوں کہو کہ میں نے پوری ڈھیری بیچی اور اس میں 50 کفیز ہیں، آپ کو 50 روپے کی بیچی ہے، تو بھی ٹھیک ہے۔ سبین فرماتے ہیں دونوں طرح ٹھیک ہے، دونوں طرح پوری ڈھیری کا سودا ہو جائے گا، جبکہ امام صاحب نزدیک پہلی صورت میں صرف 1 کفیز کا سودا ہوگا، دوسری صورت میں تمام کفیزوں کا یعنی پوری ڈھیری کا سودا ہوگا۔ لہو، امام صاحب کی دلیل، امام صاحب نے کیا کہا تھا کہ 1 کفیز کا نام لیا ہے تو 1 کفیز میں ہوگا، اور اگر سب کا نام لے تو سب میں ہوگا، تو اختلاف تو ایک صورت میں ہوا نا، 1 کفیز والی صورت میں۔ امام صاحب کی دلیل انہ تعذر صرف الی الکل لجہالۃ المبیع والثمن، وہ فرماتے ہیں تعذر صرف الی الکل، بیع کو پھیرنا کل کی طرف یہ مشکل ہے۔ ہم یہ کہہ دیں کہ بیع پوری ڈھیری کی ہو گئی ہے، بیع کو پوری ڈھیری کی طرف ہی پھیر دیں کہ پوری ڈھیری کی بیع ہو گئی ہے، یہ متعذر ہے، بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ مبی اور ثمن دونوں مجہول ہیں۔ وہ کیسے مجہول ہیں؟ اس نے کہا پوری ڈھیری بیچی فی کفید 1 روپے کا، یہ نہیں پتہ نا کہ کتنے کفید نکلیں گے۔ جب کفید نہیں نکلیں گے، کفید کتنے نکلیں گے یہ نہیں پتہ، تو پھر یہ بھی تو پتہ نہ چلا کہ ڈھیری کتنے کی بکے گی۔ پہلے کفیدوں کا پتہ چلے گا نا، مثلا اس میں 44 کفید نکلیں گے، پھر ہی 44 روپے کی بکے گی نا۔ جب سودا ہو رہا ہے اس وقت تو نہ مبی کا پتہ ہے کہ کتنا مبی بکا ہے، اور نہ ہی ثمن کا پتہ ہے کہ اس کے بدلے میں کتنے پیسے ملنے والے ہیں۔ فَيُصْرَفُ الْبَيْعُ إِلَى الْأَقَلِّ وَهُوَ مَعْلُومٌ، بیع کو پھیر دیا جائے گا اقل کی طرف جو سب سے کم ہے، وَهُوَ مَعْلُومٌ، اور وہ تو معلوم ہے۔ وہ کون سا ہے؟ 1 کفید، وہ معلوم ہے۔ إِلَّا أَن تَزُولَ الْجَهَالَةُ بِتَسْمِيعِ جَمِيعِ الْقُفْدَانِ، ہاں مگر یہ کہ اس کی جہالت زائل ہو جائے تمام کفیدوں کا تذکرہ کرنے سے، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے؟ وہ کہے گا میں نے پوری ڈھیری آپ کو بیچ دی فی کفید 1 روپے کا، بیع ٹھیک نہیں ہوئی نا، اور آگے کہہ دیا کہ کل 50 کفید ہیں، تو جب کہہ دیا نا کل 50 کفید ہیں تو جو مبی مجہول تھا وہ ختم ہوگی نا جہالت اس کی، آپ جائز ہو جائے گا۔ او بالکیل فی المجلس، یا اس طرح بھی وہ کہتے ہیں جہالت زائل ہو جاتی ہے اسی مجلس میں وہ بائع اس پوری ڈھیری کو تول کر دے دے کہ کل کفید بدرہم، پھر اسی مجلس میں بیٹھ کر سارے کفیز تول دے۔ تو ابھی مجلس عقد باقی تھی، تو مجلس عقد کے اندر ہی کل کفیدوں کی تعداد معلوم ہو گئی تو بھی ٹھیک ہو گیا۔ وصار ھذا، یہ بالکل امام صاحب کہتے ہیں میرے پاس اس کی ایک نظیر بھی ہے کہ 1 کفید میں بیع جائز ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہو گیا کما لو اقر وقال، یہ ایسے ہو کہ جیسے کسی آدمی نے اقرار کیا اور اقرار کر کے یوں کہا لفلان علی کل درہم، فلاں آدمی کا میرے اوپر کل درہم ہے، یہ عربی عبارت بولی کہ فلاں آدمی کا میرے اوپر کل درہم ہے یا ہر درہم ہے، فعلیہ درہم واحد بالاجماع، بالاجماع اس کے اوپر دنیا جہان کے کل درہم جتنے ہیں وہ لازم نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے کم سے کم مقدار جو کہ 1 درہم ہے وہ لازم ہوگا۔ تو اسی طرح اس صورت میں بھی جتنے کفید ہیں سب کی بیع نہیں ہوگی بلکہ 1 کفیز کی ہوگی۔ وَلَهُمَا، صاحبین کی دلیل، وہ فرماتے ہیں وہ تو کہتے ہیں دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے نا، تو دوسری صورت میں تو ویسے ہی اتفاق ہے، پہلی صورت رہے گی جب 1 کفید کہا تھا تو بھی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان الجہالۃ بیدہما ازالتها، وہ فرماتے ہیں جہاں تک جہالت ہے تو اس کا ازالہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس جہالت کا ازالہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ حاشیہ نمبر 5 نیچے، فإن قدر المبيع كما يعلم بكيل البائع فكذلك يعلم بكيل المشتری، مبیع کی مقدار جس طرح بائع اس کو اسی مجلس میں تول کر دے دے، ناپ کر دے دے، معلوم ہو جاتی ہے، اسی طرح اس نے مشتری کو بیچ دی، بائع نے نہیں تول کر دیا، مشتری نے تول لیا ہے تو بھی مبیع کی مقدار معلوم ہو جاتی ہے، تو جہالت ان کی زائل ہو گئی۔ وَمِثْلُهَا غَيْرُ مَانِعٍ، اور اس طرح کی جہالت صحت عقد سے مانع نہیں ہوتی۔ کس طرح کی جہالت ہے؟ ایسی جہالت جس جہالت کا ازالہ ان دونوں کے قبضے میں ہو اور اسی مجلس میں ازالہ ہو بھی جائے جہالت کا، تو یہ مانع عن صحت العقد نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ایسے صاحبین کہتے ہیں ہمارے پاس بھی نظیر ہے، کما اذا باع عبدا من عبدین علی ان المشتری بالخیار، جیسے ایک آدمی نے 2 غلاموں میں سے ایک غلام بیچا اس طرح کہ مشتری کو اختیار ہے کہ ان دونوں غلاموں میں سے جون سا غلام لینا چاہے لے لے۔ میں نے 2 غلام تھے، میں نے علی کو کہا ان دونوں میں سے ایک غلام لے لو 100 روپے کا، اس میں مبیع مجہول ہے، اگر اس نے یہ غلام لیا تو مبیع یہ بنے گا، اور اگر اس نے اس کو چھوڑ کر اس کو ہاتھ رکھ لیا تو پھر مبیع یہ بنے گا۔ تو جب میں نے کہا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک غلام آپ کو بیچا ہے، آپ کو اختیار ہے جون سا لینا چاہو لے لو، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے سودا قبول کیا، اس صورت میں مبیع مجہول ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ تو جب ہاتھ رکھے گا پھر معلوم ہوگا نا، لیکن چونکہ اس کا ازالہ ہمارے قبضے میں ہے، جیسے ہی ہاتھ رکھے گا تو جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں جس طرح یہاں پہلے مبیع مجہول تھا، بعد میں ہاتھ رکھنے سے وہ مبیع کی جہالت زائل ہو گئی، اسی طرح جب میں نے کہا کہ میں نے پوری ڈھیری بیچی فی کفید 1 روپے کا، اس وقت پوری ڈھیری غیر معلوم ہے، مجہول ہے، لیکن جیسے مشتری تول لے گا وہ معلوم ہو جائے گی، تو اب سودا جائز ہو جائے گا۔ ثم اذا جاد فی کفید واحد، امام صاحب کے نزدیک اس پہلی صورت میں کل کفید بدرہم، 1 کفید میں بیع جائز ہے، اس میں فرماتے ہیں پھر جب امام صاحب کے نزدیک 1 کفید میں بیع جائز ہوئی، للمشتری الخيار لتفرق الصفقۃ علیہ، اس صورت میں بھی مشتری پر 1 کفیز کی بیع لازم نہیں ہو جائے گی، مشتری کو اختیار ہوگا اس بات کا کہ چاہے وہ 1 کفیز جس کے اندر بیع جائز ہے وہ چاہے خریدے چاہے نہ خریدے، خریدنا چاہے تو 1 کفیز میں بیع جائز ہے، نہ خریدنا چاہے اس پر لازم نہیں ہے، کیوں؟ لتفرق الصفقۃ علیہ، اس لیے کہ صفقہ اس پر متفرق ہو گیا۔ متفرق کیسے ہو گیا؟ مشتری پر صفقہ اس طرح متفرق ہو گیا ہے کہ پورے ڈھیر میں سے 1 کفید پر سودا باقی رہا،
یعنی بائے نے تو بائے پورے ڈھیر کی تھی، بھائی میں نے پورا ڈھیر ہی آپ کو بیچا ہے، اور مشتری کے حق میں بائے صرف ایک کفیز میں واقع ہوئی ہے، صفقہ متفرق ہو گیا نا، بیچنے والے نے پوری ڈھیری بیچی اور بکنے والے کے حق میں صرف ایک کفیز کی بائے ہوئی، تو سودا ایک نہ رہا۔ سودا جب متفرق ہو جائے تو مشتری کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو لے اور چاہے تو نہ لے۔ ہوا قضا، اور اسی طرح حکم ہوگا، کیا مطلب؟ مشتری کو اختیار ہوگا، جیسے ایک کفیز والی بیع کی صورت میں مشتری کو اختیار تھا، چاہے تو ایک کفیز میں خریداری کرے چاہے نہ کرے، مشتری کو اختیار تھا، اسی طرح اس وقت بھی مشتری کو اختیار ہوگا اذا قیل فی المجلس او سمى جملة قفزانها لأنه علم بذلك الآن فله الخيار كما اذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع۔ اسی طرح جب مجلس میں خریدا گیا ہے، مجلس کے اندر ناپ دیا گیا، یعنی پہلے تو اس نے یہ کہا پوری ڈھیری میں نے بیچی ہے آپ کو اس طرح کہ ایک کفیز ایک درہم کا، اس کے بعد پھر مجلس میں کہہ دیا یہ ہیں ویسے ٹوٹل 50 کفیز، پیچھے کہا تھا نا امام صاحب نے یہ بیع جائز ہو گئی ہے، اگرچہ جائز ہو گئی ہے لیکن اب بھی اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ لے چاہے نہ لے۔ اسی طرح صاحب کا میرا جملہ کہنے کے بعد اس نے پھر اسی مجلس میں قیل کر کے دے دیا، تو قیل کرنے سے مجلس میں اس کی کل کفیز معلوم ہو گئے، اس صورت میں گو امام صاحب کے نزدیک بھی تمام قفزان میں بیع جائز ہو گئی، لیکن اس کو اختیار پھر بھی ہوگا، کیوں؟ لأنه علم بذلك الآن، کیونکہ اس کو اس کی مقدار اب معلوم ہوئی ہے، جب بیع کا سودا ہوا تھا اس وقت تو معلوم نہیں تھی، پھر مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے اس نے کہہ دیا یہ 50 کفیز ہے، اب معلوم ہے، پہلے تو معلوم نہیں تھی، بعد میں بیٹھ کر اس نے وہاں ناپ کے دے دیے، اس کو پہلے مقدار معلوم نہیں تھی، اب ناپنے سے معلوم ہو گئی، فَلَهُ الْخِيَارُ، اس کو خیار ہوگا، کیوں؟ کیسے؟ کما اذا رآہ ولم یکن رآہ وقت البیع، یہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے اس نے مبی کو ابھی دیکھا ہو، کما اذا رآہ رأى المبیع ولم یکن رآہ وقت البیع، جیسے اس نے بیع کے وقت میں ایک مبی کو نہ دیکھا ہو اور اس نے اس مبی کو بعد میں دیکھا ہو، جس کو خیار رویت ہم کہتے ہیں، مبی کو نہیں دیکھا تھا پہلے، سودا کر لیا لیکن بعد میں مبی کو دیکھا، جب مبی کو دیکھا تو اس کو مبی کے بارے میں علم اب ہوا ہے نا کہ یہ مبی کیسا ہے، تو اس صورت میں اس کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو لے تو چاہے تو نہ لے، یعنی بیع ہونے کے وقت اس کو مبی کا علم نہیں تھا، مبی کیسا ہے، سودا ہم نے جائز قرار دے دیا، لیکن جس وقت مبی سامنے لایا کہ اس نے دیکھا تو اب اس کو مبی کا علم حاصل ہوا ہے، لیکن مبی کا علم چونکہ سودا ہونے کے وقت حاصل نہیں ہوا تھا، بعد میں حاصل ہوا تھا، اس کو خیار رویت ملتا ہے۔ اسی طرح اب بھی جب شروع میں عقد کیا تھا کہ میں نے پوری ڈھیری بیچی ایک کفیز ایک درہم کی، اس وقت اس کو نہیں پتہ تھا کتنے کفیز ہیں، پھر کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ اتنے کفیز ہیں، تو اب بھی اس کو خیار ملنا چاہیے۔ پانی پھر بھی ایک اور لیتے آگے، ومن باع قطیع غنم، ایک آدمی نے، اب اگلا مسئلہ اس سے بالکل اسی جیسا ہوگا لیکن حکم مختلف ہوگا۔ یہاں کیا تھا کہ پوری ڈھیری بیچی ایک کفیز ایک درہم کی، ٹھیک ہے، ایک کفیز میں بیع جائز ہوگی۔ اب کہیں گے کہ پورا ریوڑ بیچا، اس طرح کہ ایک بکری 1 روپے کی، اس صورت میں بیع ہوئی نہیں ہے، ایک بکری میں بھی نہیں ہوئی، حالانکہ ظاہر میں مسئلہ ایک جیسا بن رہا ہے۔ اس نے بکری کا ریوڑ بیچا، ہر بکری 1 درہم کی، فسد البیع فی جمیعها عند ابی حنیفہ، امام صاحب کو نزدیک تمام بکریوں میں بیع فاسد ہوگی، ایک بکری میں بھی جائز نہیں ہوئی جس طرح پہلے ہوئی تھی۔ اسی طرح بیع فاسد ہو جائے گی، من باع ثوبا مضارعۃ، ثوب کا معنی تھان ہوگا، جس نے کپڑے کا تھان بیچا گز کے اعتبار سے، کل ذراع بدرہم، ہر گز 1 روپے کا ہوگا، ولم یسمی جملۃ ذرعان، اور تمام گزوں کا تذکرہ نہیں کیا، یوں کہا کہ پورا کپڑے کا تھان ہے، یہ پورا تھان میں نے آپ کو بیچا، ایک گز 1 روپے کا، بعد میں یہ بھی نہیں بتایا کہ کل گز کتنے ہیں، تو اس صورت میں بھی تمام گزوں میں بیع فاسد ہوگی، ایک گز میں بھی بیع ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہی حکم ہوگا کل وقضا کل معدود متفاوت، متفاوت ہوگا، متفاوت ہوگا، لازم ہے متعدی ہے، متفاوت ہونا چاہیے، لازم ہے، قضا جی ہاں، تفاوت یا تفاوت مختلف ہونا، فرق والی ہونا ہے، قضا کل معدود متفاوت، اسی طرح ہر معدود جو متفاوت ہو، یعنی عددی چیز ہو، دیکھو بکری عددی ہے، کپڑے کا تھان عددی ہے، کپڑا ناپا تولا نہیں جاتا، بکریاں ناپا تولا نہیں جاتی، عددی چیزیں ہیں، اور یہ متفاوت ہیں، متفاوت مطلب ان کی اکائیوں میں فرق ہے، 5 بکریاں کھڑے کر دو، ساری بکریوں میں فرق ہوگا نا، 5 بکریوں کا نہ وزن برابر ہوگا، اور 5 بکریوں کی نہ ہی ظاہری وضع قطع، جیسے بکری خوبصورت موٹی تازی، نہ ایک جیسی ہوں گی۔ اسی طرح پرانے زمانے کے جو کپڑے ہوتے تھے، موجودہ زمانے کے کپڑے نہیں، وہ ہاتھ سے بنائے جاتے تھے، یا وہ کھڈی والی ہاتھ کی مشین سے بنتے تھے، ایک تھان بنایا پھر دوسرا تھان بنایا تو دونوں میں فرق ہوتا تھا، ایک جیسے نہیں بنتے تھے، ہاتھ سے بنی ہوئی چیز ہے نا، جیسے آج کے زمانے میں ہاتھ سے روٹی بنا رہے ہیں، مشین سے روٹی نہ بنو،
تو جب آدمی ایک روٹی لگاتا ہے دوسری روٹی لگائے گا تو بالکل ویسے نہیں ہوگی وہ۔ تو چونکہ کپڑے ہاتھ سے بنتے تھے تو کہیں سے کپڑا موٹا ہو جاتا تھا، کہیں سے کپڑا پتلا ہو جاتا تھا، اس میں ایک جیسا پانی رہتا تھا جیسے آج کل بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو کپڑا بھی عددی ہے اور متفاوت ہے، جتنی چیزیں بھی عددی متفاوت ہوں گی ان سب کا حکم یہ ہوگا۔ نیچے حاشیے میں لکھا بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر تربوز ہیں، انار ہیں، اب 5-7 تربوز پڑے ہیں تو 7 تربوز نے کہا یہ پوری ڈھیری میں نے بیچی، ایک تربوز 1 روپے کا، تو اس میں سے بڑا تربوز بھی پڑا ہے چھوٹا بھی پڑا ہے، تو جھگڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا میں نے بڑا اٹھانا ہے، یہ کہے گا تم نے چھوٹا اٹھانا ہے، ایک بھی کا ہے نا، تو اس لیے بیع سب میں فاسد ہے کیونکہ جھگڑا ہوگا۔ اندہما یجوز فی الکل لما قلنا، امام صاحب کا نزدیک، صاحبین کا نزدیک پورے ریوڑ میں بیع جائز ہو گئی ہے، اس وجہ سے جو وجہ ہم نے بیان کی ہے کہ وجہ یہ کہ جہالت کا ازالہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس نے کہا میں نے آپ کو پورا ریوڑ بیچا ہے، ایک بکری 1 روپے کی، تو ٹھیک ہے مجہول ہے بکری کل کتنی ہے، لیکن ان کا ازالہ ہو سکتا ہے اس جہالت کا۔ ابھی بکریاں کھڑے ہو کے گن لیں، یہ 40 بکریاں نکلی ہیں تو 40 روپے کی بکری دو، تو یہ کہتے ہیں بالکل آسان سے صاحبان فرماتے ہیں۔ وَإِنْدَهُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْوَاحِدِ، اور امام صاحب کا نزدیک وہ پھر جائے گا ایک کی طرف، لما بینا، وجہ وہ ہے جو پیچھے ہم نے بیان کی ہے کہ تعذر الصرف إلى الكل، کل کی طرف نہیں پھیر سکتے، غیر ان بیع شاۃ، ایسے موقع پر امام صاحب کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ ایک کی طرف پھرتا ہے، یہی ضابطہ ہے نا، وہ بیع ایک کی طرف پھرتی ہے، وجہ ہم نے بیان کر دی ہے کہ کل کی طرف تو نہیں پھیر سکتے، چلو ایک کی طرف پھیر دو، غیر ان، جب ایک کی طرف پھرتی ہے تو پھر یہاں بھی ایک کی طرف پھیر دو، وہ کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں، غیر ان، مگر یہ کہ بیع شاۃ من قطیع و ذراع من صوب لا یجوز، باوجود یہ کہ امام صاحب کا ضابطہ ہے کہ کسی ایک کی طرف بیع کو پھیر دو، یہاں جائز نہیں ہے، کیونکہ ریوڑ میں سے ایک بکری کی بیع اور تھان میں سے ایک گدھ کی بیع یہ جائز نہیں ہے، للتفاوت فی الاحاد، اکائیوں میں فرق کی وجہ سے۔ پورا ریوڑ میں نے بیچا، ان میں سے ایک بکری 1 روپے کی، امام صاحب کو نزدیک اگر ایک کی طرف یہاں پھیرتے ہو تو ایک بکری 1 روپے کی ہوگی، منٹ میں جھگڑا ہو جائے گا، وہ موٹی تازی بکری چنے گا، یہ ہلکی بکری کہے گا ایک بکری میں سودا ہوا ہے نا میں یہ والی ایک دوں گا، وہ کہے گا ایک میں سودا ہوا ہے نا میں وہ والی ایک پکڑوں گا، تو جھگڑا ہو جائے گا، تو وہ کہیں گے بیع جائز نہیں ہے۔ جس کی آسان سادی سی مثال تربوز ہے، تربوز کی ڈھیری پڑی ہے، کہے گا میں ایک تربوز 1 روپے کو اٹھاؤں گا، تو دکان سے چھوٹا تربوز دے گا اور گاہک موٹے سے موٹا لے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ وَبَيْعُ كَفِيدٍ مِّن صُبْرَةٍ يَجُوزُ، یہاں کہا جائز نہیں ہے، اور پیچھے کہا تھا ڈھیری میں سے ایک کفید کی بیع جائز ہو گئی تھی، وہاں کیوں جیسی لعدم التفاوت، وہاں تو 1 کلو مثلا 1 روپے کا اس نے کہا تھا، پوری ڈھیری پڑی ہے فی کلو 1 روپے کا، تو فی کلو جہاں سے بھی بھر لو برابر ہی ہوگا۔ فلا تفضی الجہالۃ الی المنازعۃ فیہ، لہذا اس صورت میں بیع یہ والی جہالت نزاع کی طرف نہیں پہنچاتی، فیہ کی جگہ بیع کفیدن، ایک کفید والی بیع میں منازعت جہالت کی طرف نہیں پہنچاتی، وتفضی الیہا فی الاول، جبکہ یہ جہالت مفضی الی النزاع ہے پہلی صورت میں، پہلی صورت کون سی ہے بکری والی۔ فواضح الفرق، کوئی گل سمجھ آئیے، یہی لکھا ہے واضح الفرق، فرق واضح ہو گیا مطلب گل سمجھ آئیے نا۔ آگے ہے وَمَنِ ابْتَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ عَلَىٰ أَنَّهَا مِئَةُ كَفِيدٍ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ، ایک آدمی نے ایک ڈھیری بیچی غلے کی اس طرح کہ اس کا یہ ڈھیری 100 کفید ہے اور اس کا ریٹ 100 روپے ہے، کہ یہ 100 کفید ہے 100 درہم کے بعد، یعنی بتایا یہ پوری ڈھیری 100 کفید ہے اور 100 روپے کی ہے، یہ خرید لے پوری ڈھیری، اس نے ڈھیری خرید لی، فوجدها اقل، مشتری نے اس کو اس سے کم پایا، یعنی مثلا 90 کفیز پایا، اس نے کہا تھا 100 کفید ہیں 100 روپے کے ہیں، جسے اس کو نظر آ رہا تھا کہ فی کفید مجھے 1 روپے کا پڑ رہا ہے، اس نے پوری ڈھیری اٹھائی ناپی تو وہ 90 کلو نکلی۔ کان المشتری بالخیار ان شاء اخذ الموجودہ بحصۃ من الثمن، مشتری کو اب اختیار ہوگا، اگر چاہے تو اس موجود کو ان 90 کلو کو لے لے، بحصۃ ہی من الثمن، بحصۃ ہی کی ضمیر مشتری کی طرف لکھی ہوئی ہے کہ مشتری کا حصہ، جی ہاں میں بتا رہا ہوں جو لکھی ہوئی ہے مشتری کی طرف لکھی ہوئی ہے، تو لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی ضمیر الموجود کی طرف ہونی چاہیے۔ میں نے اس لیے کہا کہ مشتری، ہماری کتابوں میں نا ضمیر کا مرجع مشتری دیا، آپ کا موجود دیا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے، تو مشتری اس کو لے لے گا موجود کا حصے کے بدلے میں جتنی ثمن آئے گی نا، مثلا 90 کلو تھا تو 90 کلو کتنے روپے بنیں گے 90 روپے، تو وہ کہے گا یہ اٹھا لے 90 کلو اٹھا لے اور 90 روپے دے دے، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، اور اگر چاہے تو بیع فسخ کر دے کہ جی میں نہیں لیتا آپ سے، کیوں لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ قبل التمام، کیونکہ عقد تام ہونے سے پہلے اس پر صفقہ متفرق ہو گیا، فلم یتم رضاہ بالموجود، لہذا مشتری کی رضامندی تام نہ ہوئی موجود پر،
اس لیے کہ مشتری کی رضامندی تو تام تھی. اس طرح بھی 100 کلو چیز مل رہی ہے 100 روپے کی، وہ تو 100 کلو لینا چاہتا تھا، اب 10 کلو جا کر کہیں اور سے ڈھونڈے گا، تو وہ اس طرح سودے پر راضی نہیں تھا. تو چونکہ اس کی رضا نہیں پائے گی موجود پر، لہذا صفقہ متفرق ہو گیا. صفقہ متفرق ہونے کی وجہ سے اس کو اختیار ملے گا. وَإِنْ وَجَدَهَا اکثر، اگر اس نے، اب دیکھو 100 کلو 100 روپے کا کہا تھا اور وہ نکلا 90 کلو، اس کو اختیار یہ دیا گیا چاہے تو 90 کلو 90 روپے کا لے لے، 90 کلو 100 روپے کا نہیں، 90 کلو 90 روپے کا لے لے اور چاہے تو نہ لے. اب اگلا مسئلہ اس سے مختلف ہو جائے گا. اگر اس نے اس کو پایا زیادہ، یعنی کہا یہ تھا دکاندار نے کہ 100 کلو 100 روپے کا ہے، اٹھا لے پوری ڈھیری، لیکن وہ نکلی 110 کلو، فَزِيَادَةُ لِلْبَائِعِ، اب اوپر والے جو 10 کلو ہیں وہ بائع کے ہوں گے. یعنی یہ اس نے تو کہا نا یہ پوری ڈھیری میں نے آپ کو بیچی ہے 100 روپے کی اور ہیں اس میں 100 کلو، وہ نکلے 110 کلو. وہ یہ نہیں کہے گا جی پوری ڈھیری آپ نے کہی تھی نا تو میں 100 روپے کی لوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ 100 کلو 100 روپے کی اٹھا لے گا. فَزِيَادَةُ لِلْبَائِعِ، اور جو اوپر والی زیادتی ہوگی وہ 10 کلو بائع اپنے پاس رکھ لے گا. کیوں؟ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَىٰ ایک مقدار مُعَيَّنٍ، کیونکہ بائع ایک متعین مقدار پر ہوئی تھی، وہ مقدار تھی 100 کلو. وَالْقَدْرُ لَيْسَ بِوَصْفٍ، اور جو مقدار ہوتی ہے وہ وصف نہیں ہوتی بلکہ اصل ہوتی ہے. اس جملہ سمجھو، مقدار 10 کلو 11 کلو 12 کلو یہ کلو ہے، یہ مقدار ہے، اور مقدار شریعت میں اصل کہلاتی ہے، وصف نہیں کہلاتی. اب یہ اصل اور وصف کی بحث آگے آ رہی ہے، وہاں سمجھ لیں گے. مقدار چونکہ وصف نہیں ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جو اصل ہوتی ہے اس اصل کو اگر وہ زیادہ نکلی ہے تو آپ اس کو روک لیں گے، یعنی بائع روک لے گا، نہیں دے گا. اور اگر وصف زیادہ نکل آیا ہے تو وہ مشتری کا ہوگا. مقدار کے مقابلے میں ثمن اضافی دینی پڑتی ہے. 10 کلو اگر مشتری اور اٹھائے گا تو 10 روپے اور دے گا. وصف اگر زیادہ نکل آئے تو وصف کے مقابلے میں مشتری اضافی پیسے نہیں دیتا، وہ اٹھا کر چلا جاتا ہے. اس کی سادی سی مثال آگے آ بھی رہی. ایک آدمی نے کہا کہ یہ جو ہے غلام ہے، باندی ہے، کہا یہ نابینی کانی ہے، اس کی آنکھ میں کچھ مسئلہ ہے، لہذا میں نے آپ کو 90 روپے کی دی. جب اس نے خریدا تو وہ وصف جو ہے نا زائد نکلا ہے، یعنی وہ آنکھ کی بنائی بالکل ٹھیک تھی اس کی، تو وہ اس کا جو اضافی وصف نکلا ہے نا وہ وصف سمیت مشتری پوری باندھی لے لے گا اور پیسے بھی اضافی نہیں دے گا. سمجھ اس بات کو؟ چونکہ نابینا ہونا بینا ہونا یہ ایک وصف ہے. روشن آنکھ سے کم نظر آنا، آنکھ سے زیادہ نظر آنا، یہ کوئی مقدار تو نہیں ہے جس کو آپ ہاتھ لگائیں، کوئی ذات تو نہیں ہے. ذات وہ ہوتی ہے جس کو چھوا جا سکے، جو قائم بالذات ہو، اصل وہ ہوتی ہے. اور وصف کیا ہوتا ہے؟ جو قائم بالغیر ہو. بینا ہونا نابینا ہونا یہ تو قائم بالعین ہے، بینائی انسان کی خود تو قائم بذات نہیں ہے نا، یہ تو بینائی آنکھ کے ساتھ قائم ہے، تو بینائی وصف ہوئی. تو وصف اگر زیادہ نکلا ہے تو وہ مشتری کا ہوتا ہے، مقدار زیادہ نکلے تو بائع کا. دوسرے اس نے کہا وَالْقَدْرُ لَيْسَ بِوَصْفٍ، یہ جو مقدار ہے نا یہ وصف نہیں ہے بلکہ یہ اصل ہے. تو وصف کے مقابلے میں اضافی ثمن نہیں ہوتا اور اصل کے مقابلے میں اضافی ثمن ہوتا ہے. مقدار چونکہ اصل ہے وصف نہیں ہے، لہذا اوپر والے جو 10 کلو ہیں یہ مشتری نہیں لے سکتا، بائع لے گا. اگر یہ جو مقدار ہے یہ وصف ہوتا تو پھر مشتری اس کو بھی لے لیتا، جیسا کہ اگلے مسئلے میں آ رہا ہے.